پیا کی آج چھٹی ہے، خواجہ پیا کی، خواجہ پیا کی آج چھٹی ہے، خواجہ پیا کی آج چھٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، جور پامالی عالم سے اسے کیا مطلب، جور پامالی عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم روز برسنا تیرا، واہ اے ابر کرم روز برسنا تیرا، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا، تختہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا، تیرے ذرہ پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، تیرے ذرہ پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا، اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا، جیسے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جیسے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، عطائے رسول، نائب الرسول فی الہند، قطب المشائخ، بندہ نواز و غریب النواز، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز کے 810ویں سالانہ عرس مبارک کی نسبت سے سجی چھٹی شریف کی اس پاکیزہ نسبت میں اور پاکیزہ محفل میں حضرت فیض عالم سید حجویر داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دربار فیض بار سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ چھٹی شریف کی آج کی مبارک نشست کے ذریعہ سے ہمیں اپنے مخدوم و محترم اپنے خواجہ حضرت غریب نواز کے حضور محبت اور عقیدت کا خراج پیش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کی اس بابرکت نشست میں انشاءاللہ حضرت خواجہ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کی منزلت، آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بڑی سیر اصل بحث ہوگی۔ ہمارے معزز مہمان انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں حضرت خواجہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ میرے ساتھ پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خانقاہی نظام آپ کا تعارف ہے، تصوف کے مضمون پر آپ کی گہری نظر ہے، ہمیشہ سے ہی ان کی صحبت میں بڑی قیمتی اور خوبصورت باتیں ہمارے جھولی میں آتی ہے۔ میری مراد ہے سجادہ نشین آستانہ عالیہ گڑھی شریف ضلع رحیم یار خان، ہمارے مقدود و محترم خواجہ سائیں جناب غلام قطب الدین فریدی۔ السلام علیکم۔ خواجہ سے خیر مقدم اور عرس خواجہ کی چھٹی شریف کی بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ حضور۔ اور میرے ساتھ دوسرے مہمان حضور فیض عالم کی فیض بار چوکھٹ کی جامع مسجد کے خطیب، عرض وطن کے مقتدر سکولر،
اور نماز جمعہ کے خطبہ کی صورت میں جن کی آواز اذان بن کر پوری دنیا میں گونجتی ہے، 8 سال کے طویل عرصہ سے خطبہ جمعہ کی سعادت حضور فیض عالم کی عظیم المرتبہ مسجد میں آپ کو حاصل ہے۔ عرض وطن کے نامور مقتدر عالم دین ہمارے انتہائی محترم مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم مفتی صاحب قبلہ خوش آمدید۔ عرس خواجہ کی چھٹی شریف کی مبارکباد۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے اگلے مہمان، عالم اسلام کے عظیم ثناخوان رسول، کم و بیش 5 اشروں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں اور پاکان امت کی مناقب میں مصروف محترم الحاج اختر حسین قریشی، السلام علیکم۔ وعلیکم قریشی صاحب خیر مقدم بھی، عرس پاک کی مبارکباد بھی، اور آپ کی نعت مبارک کی حاضری سے ہی ہمیں آغاز کرنا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بنے دوسرا کے لیے بنے دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے دونوں جہاں۔ حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، جگہ 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 نئے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے دونوں جہاں۔ میرے کریم میرے کریم میرے بندہ نواز، ترس رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے دونوں جہاں۔ زندہ باد، ماشاء اللہ قریشی صاحب۔
मुकर्रम नाजरीन, वजह वजूद कायनात हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अला नबील करीम के ज़िक्र खैर से आपकी मुबारक बारगाह में हदिया नात से जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब ने आगाज़ फरमा दिया। गुफ्तगू का हमें आगाज़ करना है छठी शरीफ की, 6 रजब की ये पाकीज़ा सुबह जो मंसूब है हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की निस्बत से आज की इस बाबरकत तकरीब में खूबसूरत महफिल में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ख्वाजा साईं जनाब ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब से। ख्वाजा साहब किबला, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें सबसे पहले समझना है औलिया और सालिहीन का मकाम और उनकी अज़मत। मैं चाहता हूँ यहीं से आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहसन साहब। ये हकीकत है कि जब बाब नबुव्वत बंद हो गया सही, तो उम्मत की इस्लाह के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन नुफूस कुदसिया का एक बहुत बड़ा गिरोह इस कायनात में तशरीफ़ लाया सही, और सिलसिला आलिया चिश्तिया में उसके सरखैल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रहा ये कि इन औलिया किराम से कि फैज़ और उनकी निस्बत का जहाँ तक ताल्लुक़ है कुरान और हदीस की रोशनी में, तो अगर आप सूरत फ़ातिहा को देखें तो उसमें उसका खुलासा 2 चीज़ें। इरशाद। एक ये कि अल्लाह ताला से मांगने का तरीका क्या है, जी दुरुस्त, दूसरी चीज़ ये कि उससे क्या मांगना चाहिए। बहुत खूबसूरत। मांगने का तरीका तो ये बताया कि जिससे मांगना हो उसकी पहले तारीफ़ की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जो मांगने वाली चीज़ है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या कहने हैं, अल्लाह सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। बिल्कुल सही। अब चूँकि बहुत से लोग थे जो मुख्तलिफ रास्तों पे गामजन हैं और वो दावा करते हैं कि हम सिरात मुस्तकीम पर हैं, तो तय्युन बड़ा ज़रूरी है कि सिरात मुस्तकीम कैसे किसको है। बिल्कुल सही। और कौन इस पर है? कौन इस पर बिल्कुल सही ख्वाजा साईं। फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाहु अकबर। मुझसे उन मेरे बंदों का रास्ता मांगो जिन पर मैंने इनाम किया। क्या कहना है। तो इन औलियाए किराम के रास्ते को तलब करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें खुद हुक्म दिया है। तो कुरान मजीद की रोशनी में हम इन आस्थानों पे आते हैं, इनसे फैज़ हासिल करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो है कुरान शरीफ की रोशनी में ये सरवर आलम हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरे उन बंदों का रास्ता तलब करो जिन पर मैंने इनाम किया। और जहाँ तक इनसे निस्बत का ताल्लुक़ है, इनसे फैज़ का ताल्लुक़ है, मैं यूँ अर्ज़ करूँगा आप खिदमत में कि जो मिसाल एक बड़ी मारूफ मैं अक्सर दिया करता हूँ, दोहरा देता हूँ कि दूध और आ रहा है, पानी रास्ते में मौजूद है, दूध से पानी अर्ज़ करता है मेरी तो कीमत नहीं है और तेरी कीमत है, अगर तू मुझे अपने साथ मिला ले तो जिस भाव तू बिक जाएगा उसी भाव में बिक जाऊँगा। बिल्कुल सही। तो फिर ऐसा होता है कि वो उसको अपने साथ मिला लेता है दूध और अपना रंग भी चढ़ा देता है, और फिर जब दुकान पे जाता है तो जिस भाव दूध बिक जाता है उसी भाव पानी बिक जाता है। उसके बाद फिर वो दुकानदार उसके नीचे आग जलाता है, जब तपिश महसूस होती है तो पानी अर्ज़ करता है कि दूध सही तेरी मेरी तो कोई कीमत नहीं थी, मेरी कीमत तो तूने बढ़ाई है, अब तुम आराम करो, मैं जलने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। तो दूध आराम करता है, पानी जलता रहता है, जलते जलते जब ख़त्म हो जाता है तो दूध की आँख खुलती है, तो फिर वो दूध बड़ा लजपाल है, वो जोश में आ जाता है। तो दुकानदार कहता है हज़रत आग तेज़ हो गई है, मैं कम कर देता हूँ। वो कहता है बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ मेरा यार था वो कहाँ गया है। उस वक्त सिवाय इसके कोई चारा नहीं होता कि वो पानी का चुल्लू लेता है, यार को यार से मिलाता है तो उसे चैन आता है। हमारी तो निस्बत ऐसे लजपालों से है कि जिन्हें हमारे बगैर भी चैन नहीं आता। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत खूबसूरती से आपने आगाज़ फरमा दिया। और मुकर्रम नाजरीन, ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब के इन्हीं कलिमात खैर के दौरान एक और ज़ीवकार शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। डायरेक्टर जनरल महकमा औक़ाफ़ हुकूमत पंजाब, हमारे मखदूम मोहतरम
سخن پرور، سخن شناس اور سخن کے موتی رولنے والے، ہمیشہ ان کی صحبت میں بڑی قیمتی باتیں الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیر مقدم، عرس پاک کی بہت مبارکباد۔ آغاز کیا ہے خواجہ سائی نے قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء اور صالحین کی عظمت، مناقب اور شان خود رب تعالیٰ کیسے بیان کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی یہیں سے آغاز فرمائیے۔ میں ابھی آج آپ بھی شامل تھے، میں بھی اس میں حاضر تھا، اور یہ ہم دیکھ رہے تھے آج رسم غسل جو آپ کی حجرہ اعتکاف حجرہ اعتکاف کی وہ ادا کی گئی۔ تو یہاں جو ہم اس دنیا کے اندر تو دادا سے اوپر کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کون لوگ ہیں، جی اپنی نسل کا، اپنی پیڑھی کا بہت 2-3 نسلوں کے اوپر بالکل نہیں پتا ہوتا، اور 50-100 سال کے بعد تو بالکل معدوم ہو جاتا ہے، معدوم ہو جاتی تھی۔ بالکل تو صحیح یہ کہا۔ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں پھر تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اور اپنے بندوں کے تذکرے کا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک منظر اور مظہر ہے جو آج ہم نے دیکھا کہ 810 سال ہو گئے ہیں حضرت خواجہ خواجگان کو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے جو ان کی جو مساعی جمیلہ ہے اور جو کمٹمنٹ تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی جس طرح اللہ کے راستے میں لگائی، درست، اور اس نے پھر کس طرح ان کے تذکروں کو، ان کی حیات کو زندہ و جاویداں رکھا کہ آج اس پورے خطے میں بالخصوص جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، جی درست، اس میں کوئی قریہ، کوئی کوچہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں خواجہ خواجگان ان کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش نہیں ہو رہے۔ اور یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسے ہر ایک کہ اور لوگوں کے کیوں نہیں ہوتے اور ان کے کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت قیمتی سوال، درست۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ہستیوں کا وہ احسان ہے اس خطے کے لوگوں پر، یہاں کی جو لوکل کمیونٹیز جس میں جاٹ، راجپوت، گجر، جو بھی یہاں کے خاندان ہیں یہاں کے، یہ مندروں میں، گردواروں میں اور نہ جانے کون کون سی جگہوں پہ اپنے ماتھے ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ اکبر۔ لوگ اور یہ ہستیاں یہاں تشریف فرمانا ہوتا ہے۔ یہ قافلہ طریقت و شریعت کے سرخیل تھے، سبحان اللہ، سبحان اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سب سے بڑے لمبردار تھے، اور اگر یہ نہ آتے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام نہ پہنچتا۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، سبحان ہماری مساجد کے مینار بلند بھی نہ ہوتے، اور ہائے پھر ہائے۔ ان کی بلندی سے وہ رفت آمیز کلمات فضاؤں میں نہ گونجتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام ان ہستیوں کے توسل سے پہنچا ہے، درست، اور اسلام کی صداقت ان کی وجہ سے یہ خطہ آشکارا ہوا ہے۔ آج جب ہم ان کے ان ایام، اور یہ ایام اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایام، بالکل اللہ صحیح، کے بندوں کے ایام ہیں، بالکل صحیح، جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم ان کے سالانہ ان موقعوں پر حاضر ہوتے ہیں، جب ہم ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، تو دراصل یہ احساس اور اظہار تشکر ہوتا ہے جی درست، ایگریڈ، کہ آپ بالکل صحیح، نے اس خطے کو اس روشنی سے، اس رفت سے، اس بارک اللہ۔ ارتقاء اور اس بلندی سے آشنا کیا جس کے سبب صرف دین نہیں، جس کے سبب اس خطے میں 800 سال حضرت خواجہ معین الدین چشتی 12ویں صدی عیسوی میں آپ اس خطے میں تشریف فرما جی ہوئے، بالکل ایسے، اور ترائن آگے جا کے ہم ذکر کریں گے جی کہ انشاءاللہ اس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ان چیزوں کی بنیاد رکھی، اور پھر ایک شکوہ اور سطوت اسلام کو، دین کو اور مسلمانوں کو اس خطے میں، جو کہ بنیادی طور پر ہندوستان تھا، جی بالکل ہندوؤں صحیح، کے رہنے کی جگہ تھی، لیکن تفوق، عروج اور بلندی مسلمانوں کو میسر آئی کس کے سبب؟ انہی بزرگوں، سید حجویر کے سبب اور خواجہ اجمیر کے کیا سبب۔ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات بہت اسپیسیفک ہے، اور ہمیں اسی انداز میں اس کو کرنا بھی چاہیے کہ یہ جو عروج ہے اس خطے میں مسلمانوں کا، وہ ان بزرگ ہستیوں کے سبب۔ جی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت باتیں کھلیں گی آج کی اس نشست میں۔ مکرم ناظرین، یہاں ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے، اور جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی اس بات سے متفق ہوتے ہوئے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں وقفے کی طرف بڑھوں گا کہ ان بزرگ ہستیوں کا ہم پر احسان ہے۔ آج کے دن در حقیقت ہم اس احسان کو ماننے کے لیے ہی یہاں ان کی بارگاہوں میں بیٹھے ہیں کہ ان کے احسان کے صدقے اللہ نے اس خطے کے لوگوں کو اسلام اور ایمان نصیب فرمایا۔ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں حضور فیض عالم کی چوکٹ سے چند لمحوں کا ایک وقفہ ہے، لیکن ان کے فیض میں کوئی وقفہ نہیں ہے، یہ وقفہ صرف پروگرام کا ہے۔ انشاءاللہ چند لمحوں بعد دوبارہ آپ کا رابطہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔
خیر مقدم ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک چوکٹ سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ چھٹی شریف کی نسبت سے آج کی یہ مبارک بزم ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدایہ نیاز پیش کرنے کی نشست ہے۔ گفتگو کا بہت خوبصورت آغاز ہو چکا۔ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اور جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب نے بہترین بنیاد ہمیں آج کی گفتگو کی فراہم کر دی ہے۔ ہمیں بڑھنا ہے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب قبلہ، قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء اور صالحین کی شان فضیلت سے آغاز ہو چکا۔ اسی شان اور فضیلت کی اور اولیاء کی نسبت جو ہے، اس کی محبت، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر آپ سے چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضائل اور شان جاننے کے بعد اس کی محبت اور ضرورت جو ہے عہد حاضر میں بالخصوص وہ ہمیں کس طرح اس سوال سے حاصل کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس سے آپ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ میں سب سے پہلے تو اس ٹرانسمیشن پر مبارکباد اس لیے بھی کہ یہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے ہے اور در داتا سے ہے اور بات خواجہ کی ہے۔ کیا بات ہے، دونوں نسبتیں ہیں اور الحمدللہ۔ اس کے بعد ARYQ TV کا یہ منفرد اعزاز ہے اور ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں اور مبنی بر حقیقت بات ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کی شخصیت کا جو ایک علمی اور تحقیقی پہلو 4 روزہ عالمی تصوف کانفرنس کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا ہے اور اس کی جو افتتاحی سیشن تھا وہ یہاں جامع مسجد داتا دربار سے نشر ہوا۔ ایک بہت بڑا وقیع کام ہے اور ہم اس سعادت پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور سب کو ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل وجہ فرمایا آپ نے۔ اولیاء اعظام نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ امت کا ایک وہ طبقہ اور جماعت ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بالکل الگ سیپریٹ کیا ہے، ان کا ٹائٹل بھی، اور جہاں ان کا ٹائٹل ذکر کیا ہے وہاں ان کی شان بھی بیان کی ہے، وہاں ان کا کام بھی بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ان کے لیے انعام بھی خود ہی ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس محبت کی بات آپ نے کی ہے اس محبت کو بطور انعام بھی اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہو۔ قرآن پاک نے الا ان اولیاء اللہ، یہ ٹائٹل ہے کہ ایک جماعت ہے اولیاء بالکل اعظام صحیح کی۔ ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کیا بات، اللہ، ان کا شان اور مقام ہے، یہ ان کی شان ہے اور یہ ان پر انعام ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بالکل اللہ صحیح۔ رب العزت کی طرف سے انعام ہے ان کے لیے۔ آگے چلیں تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ان اصحاب استقامت کا نام اور ٹائٹل ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ وابشروا بالجنہ، اللہ، یہ انعام ہے۔ کیا بات، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی معیت ہے اور خصوصی انعام ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ محبت کی بات کریں تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ان خاص لوگوں کے لیے ذکر ہوا۔ اور یہاں میں بتاؤں کہ جو عام اصحاب ایمان ہیں ان کے لیے معیار عمل صالح ہے۔ بالکل صحیح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے معیار عمل صالح ہے۔ اور جب اولیاء کی بات آئے گی تو صرف عمل صالح نہیں، صرف عمل صالح نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ، اگر ان کا درجہ اوپر کا ہے تو ان سے ریکوائرڈ بھی ایک اوپر کی چیز ہے، صرف عمل صالح مطلوب نہیں، صحیح۔ وہ اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے، نفیس ترین درجہ عمل صالح کا، وہ تقویٰ کی صورت میں ہے، وہ مطلوب ہے۔ محبت کی بات کریں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ان کے لیے محبت عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کو اگر بغیر پوری تفصیل میں جائے، اس محبت کو اگر سمجھیں تو 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان پاکیزہ جماعت کی، جس کو جماعت اولیاء کہتے ہیں، جس کے سرخیل ماشاءاللہ، وہ ماشاءاللہ، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ہیں اور آج ہم جن کے ذکر میں حاضر ہیں حضرت خواجہ اجمیری ہیں، ان کے خصوصی انعامات اور احسانات اور ان کے اکرامات میں سے یہ ہے کہ یہ اصحاب ود میں سے ہیں۔ واہ، اصحاب ود میں سے ہیں۔ اصحاب ود کون ہیں؟ اصحاب ود وہ ہیں جو پہلے اللہ سے محبت کرتے ہیں، درمیان میں اتباع مصطفیٰ کی وجہ سے، پھر اللہ کے محبوب بنتے ہیں، یحببکم اللہ کی شان پاتے ہیں، بالکل صحیح۔
جب اس درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو انعام یہ ملتا ہے کہ پھر اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عطا کرتا ہے، اللہ اکبر جس کی کبیرہ. طرف آپ نے فرمایا. بالکل صحیح. یہ ضرورت اللہ کی ہے. اکبر. اللہ اگلی اکبر. بات یہ یاد رہے کہ ان پاک لوگوں سے محبت حدیث قدسی کی روشنی میں جو تفصیلی موجود ہے، ان پاک لوگوں سے محبت کسبی نہیں وابی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. یہ کسبی نہیں ہے، وابی ہے، یہ عطا خود رب تعالیٰ کی ہے. خود کی طرف سے. درست. حدیث قدسی اور جو تفصیل حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو محبوب بناتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو محبوب بنا لیا ہے. پھر جبریل امین، مفہوم حدیث، پھر جبریل امین کو اعلان ہوتا ہے کہ اس کی محبت کا اعلان. بارک اللہ. اللہ اکبر. وہاں حدیث کا آخری تتمہ ہے ثم یوضع له القبول. اللہ. حدیث کے لفظ ہے. پھر اس کے لیے قبولیت عامہ رکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ سبحان بدھ کی تفسیر ہے. قبولیت عامہ کیا ہے؟ نسل اور زبان اور کلچر اور علاقہ اور ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، لیکن روئے زمین پر کہیں بھی رہنے والا ہے تو داتا علی حجویری کا غلام کہلوا کر خواجہ اجمیری کے غلاموں میں نام لکھوا کر زندہ باد اپنا سر مفتی فخر کے ساتھ بلند کرتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کسبی کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ حدیث وہ محبت پھر اڈیل دی جاتی ہے. اور جو پاکیزہ قلوب ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب قلوب ہوتے ہیں، ان پاک لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں وہ ٹھکانہ بن جاتے ہیں پھر. وہ دل اس کا ٹھکانہ بنتے جی ہیں. درست. اگر کوئی شخص ان کی محبت سے محروم ہے تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کے دل کو اللہ نے ان پاک لوگوں کی محبت کے لیے نہیں چنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس اس پہ پھر ہم یہ ان کا اپنے نصیب ہے مفتی ہم صاحب. اپنے اس فخر پہ پہ، ہم اپنے نصیب پہ شکر اس عطا کرتے پہ ہیں. ہم شکر اور ناز کر سکتے جی درست ہے. ہیں بالکل. کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بارک ان اللہ. پاک لوگوں کی محبت میں رکھا ہے. تو ضرورت یوں ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرما دے. آمین. اللہم آمین. اللہم آمین. خواجہ صاحب قبلہ، ہم نے آج تک اپنے بڑوں سے، اسلاف سے یہی سنا ہے کہ جہاں اہل اللہ کا، صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ہمیں کچھ جھلکیاں اور کچھ مناظر بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع اور مفہوم سے اور کھل کر آگاہی ہو جائے. محسن صاحب، میں ذکر تو چونکہ حضور خواجہ غریب نواز کا ہے، لیکن آپ نے جس طرح کا سوال کیا ہے جی جی. اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف آستانے پہ موجود تھے صحیح. اور لوگ یا فرید کہہ رہے تھے. وہی جو بابا صاحب کے دربار میں نعرہ گونجتا ہے ہمیشہ، حق فرید یا فرید. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت یہ دیکھیں، یہ یا اللہ کہنا چاہیے، تو یہ لوگ یہ یا فرید یا فرید کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آج تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا جی یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس سے بڑی بات کر دی ہے. آپ نے فرمایا، اس نے فرمایا فذکرونی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جنہوں نے ساری زندگی اس کا ذکر میں گزار دی ہے، تو آج ان کے ذکر کا ذمہ تو اس نے خود لیا ہوا کیا ہے، کہنے ہیں. سبحان مخلوق کے اللہ. زبان پر عام کر دیا ہے. اور حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے بھی اسی طرح فرمایا کہ بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا. تو یہ تو ذکر جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کا ذمہ لیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اللہ اکبر. بہت شکریہ خواجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جس طرح آپ نے جہاں پہ پچھلی بات کا آپ نے اختتام کیا تھا، خواجہ صاحب کی سیرت کے حوالے سے ہم، کیونکہ یہ پہلے 3-4 سوال ہمارے بنیاد کی صورت میں تھے، اب ہم انشاءاللہ خواجہ صاحب کی سیرت سے براہ راست متصل ہونے جا رہے ہیں. اولیاء کرام کی صف میں بالخصوص اور مشائخ چشت کی صف میں حضرت خواجہ غریب نواز کا مقام، مرتبہ اور کس فضیلت کے اور کس قد کے یہ بزرگ ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ہو ہمارے ناظرین کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں جو سلسلہ چشتیہ ہے اس کے تو آپ بانی ہیں. درست. اور جو سلاسل کی تدوین ہے اس کے بعد بر صغیر میں جو اولیت کا اعزاز میسر ہے وہ سلسلہ چشتیہ کو ہے. جی درست. اور سلسلہ چشتیہ اس خطے میں انہوں نے ایک خانقاہی نظام کو آرگنائز کیا. اس سے قبل جو بزرگ تشریف لائے، جن میں بطور خاص مرکز تجلیات حضرت داتا گاندھی بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سلاسل سے ان ہستیوں کو فوقیت میسر ہے. یہ جی بالکل اول اور ابتدائی طبقے کے لوگ ہیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس خطے میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے پھر یہاں پر
سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا. سلسلہ چشتیہ جو ہے بر صغیر کے اندر جو 4 سلاسل معروف ہوئے ان میں اوائل سلسلہ چشتیہ ہے جن کا مرکز بالعموم دہلی جانا جاتا ہے. صحیح. اور اس کے پیرل تھوڑی ہی وقت کے بعد سہروردی سلسلہ ہے جس کا مرکز ملتان میں ہے. جی درست. لاہور جو ہے اس کو قادری بزرگوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور نقشبندی اس کے بعد ہیں. تو بر صغیر کی جو 1000 سالہ تاریخ ہے اس کے اندر ہمیں جو کارہائے نمایاں ہیں اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر ایک کو ایک ڈیوٹی یا ایک ذمہ داری تفویض کی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے اپنے اس عرصے کے اندر اس کو بطریق حسن سر انجام دیا. اور جس عرصے میں جس نوعیت کے امور کی ضرورت تھی یہ لوگ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مجتہد تھے. جی صحیح. اور یہ سمجھتے تھے کہ جو بنیادی مقصد تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا اور جو اسلام کا نور اس خطے میں پہنچانا تھا. تو اس میں انہوں نے یہاں جو خدمات سر انجام دی اور پھر اس کے ساتھ جو ایک اسپرٹ ہے دین کی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہ بنیادی اس میں ایک اہم ایلیمنٹ اور کام اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. بالکل صحیح. اور اس غالب کرنے کے لیے جو پالیسی حکمت عملی تھنک ٹینک ایک سینٹرلائز سسٹم یہ ساری چیزیں جو درکار ہوں وہ ساری چیزیں ان بزرگوں نے کی اور اسی طرح کی انہوں نے کہ جس طرح جو ہے وہ انہوں نے یہ سارا ذمہ داری اپنی سر انجام دی. جی بالکل. تو اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ایک خاص مشن لے کر ایک مینڈیٹ لے کر جی بالکل صحیح قیمتی لفظ حجاز مقدس سے تشریف فرما ہوئے اور وہ اکیلے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا خانقاہی نظام ان کے دلوں میں ہے. پورا کاروان جو ہے وہ خواجہ صاحب کے ساتھ اور لاہور میں قیام ہے. لاہور میں قیام ان کا بہت اہم تھا کہ اس خطے کی جو جلیل القدر ہستی ہے ان کی تائید لے کر آگے بڑھے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت لفظ ہے. واہ. اور اس کے بعد انہوں نے اس خطے کے کلچر کو, سماج کو, لینگویجز کو, ان ساری چیزوں کو سٹڈی کیا. لاہور اگر آپ اوائل دور کی تاریخ پڑھیں تو لاہور کا تذکرہ ذرا اس کا پروفائل ذرا نیچے ہے. جی درست. حضرت داتا گنج بخش کے آنے سے یہ خطہ یا یہ کریا جو ہے یہ ممتاز اور معتبر ہوا. اس کا پروفائل بھی اس کے بعد ڈیولپ ہوا ہے سارا. اور جیسا پھر حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ قطب البلاد اور قطب الارشاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر شخصیت اور ہر تحریک اور ہر مشن اور ہر میسج جس کو یہاں کی تائید میسر آئے گی پورے خطے میں وہ وہی پرویز کرے گا. اور پھر اس کی ایک پوری تاریخ ہے. بالکل صحیح. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہاں سے ایک روایت کے مطابق پھر آپ نے ملتان میں قیام کیا. صحیح. اس لیے کہ ہدف جو تھا وہ اجمیر یا شمالی ہندوستان اس کے کلچر کا مطالعہ ملتان میں رہ کر زیادہ بہتر ہو سکتا تھا. اور ملتان جو ہے وہ اس سے قبل اس خطے میں زیادہ معتبر شہر تھا. دہلی کے بعد ملتان کی حیثیت تھی. تو وہاں آپ نے قیام کر کے پھر ان ساری چیزوں کو دیکھا اور پھر آپ دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر یا ڈائریکٹ اجمیر وہاں تشریف فرما ہوئے اور وہاں پھر حق و باطل کی وہ آویزش اور مار کا بپا ہوا جس کے سبب میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا. جی درست. اور جو خلیق نظامی نے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بر صغیر کے اندر سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی تھے. بہت خوبصورت. سبحان اللہ. اس میں جو البیرونی کی کتاب الہند ہے اس میں اس نے بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے یہاں کے کلچر کا اور وہ کلچر جس میں طبقاتی نظام ہے اور اس طبقاتی نظام کو پوری لیگل پروٹیکشن میسر ہے. صحیح. یعنی یہ شودر ویش کھشتری وغیرہ یہ جو طبقات ہیں یہ محض سماج کے نہیں بلکہ ان کو قانونی طور پر بھی ایک معتبر حیثیت لیگل پروٹیکشن میں تھے سارے کے سارے. اور وید پڑھنا برہمن کا کام تھا. بالکل صحیح. اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ وید کسی کم تر ذات کے فرد کے کان میں پڑ جائیں تو اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بھی جرم یہ سماعت اس قابل نہیں ہے. اس قابل نہیں ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. اللہ اکبر. ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ایک نشست میں بیٹھنا اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ تکریم آدمیت
اور شرف انسانیت، اللہ اس کا وہ پرچم جو مکہ کی سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سینے سے لگا دیا، اللہ اکبر، اس سلام بر کا پھر رسالت۔ فیضان ہمیں یہاں خواجہ صاحب کی ساری خواجہ مسائل صاحب، نظر آتا، داتا صاحب، واہ، اور اس کے بعد جتنے سلاسل تصوف ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کیا بات کہ ہے ہے ڈاکٹر صاحب۔ ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ انہوں نے لوگوں کو ابتدائی طور پر رنگ، نسل، مذہب، مسلک اور ذات کی تقسیم کے بغیر زندہ باد دیکھا، ڈاکٹر صاحب، اور سبحان وہ اللہ۔ دسترخوان آراستہ کیا بالکل صحیح، جس میں جو لقمہ سید اجمیر کھاتے تھے ہائے ہائے، وہ یہاں کی کم تر ذات کے منہ میں بھی از خود ڈالا، خود ڈالا اور یہ سکھایا دکھایا یہ لوگوں سکھایا کو سارا۔ کہ یہ صرف عملی، محض علمی یا اعتقادی تصورات نہیں ہیں، کردار سے ثابت عملی کیا، مناظر اور مظاہر ہیں۔ کردار سے ثابت کیا، درست۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں یہ شاید انہوں نے بڑی کانفرنسیں یا اس طرح کوئی اجتماعات اس طرح نہ کیے ہوں، کمیونیکیشن کا تو اس طرح سلسلہ ہی ایسا سلسلہ نہیں ہی تھا، ایسا۔ بس یہ جو ان کی محفل میں بیٹھتا تھا ان کو دیکھتا تھا، اللہ ان کے اکبر، کردار کے حسن کو دیکھتا تھا، انہی کا ہو ان کی جاتا۔ تعلیمات اور ان کے عمل میں ایک یکسانیت اور ایک حسن دیکھتا تھا، وہ پھر مجھ کو اپنا، خواجہ صاحب اگر کہیں تو مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ آپ نے خواجہ صاحب کے حسن کا تذکرہ کیا ڈاکٹر صاحب، تو کیا ہی اچھا ہو گیا آپ کی اجازت سے قریشی صاحب سے ہم خواجہ صاحب کے نغمہ چھیڑ دیں تاکہ محبت کی یہ کیفیت فزو تر ہو جائے۔ جی قریشی صاحب، منقبت بحضور خواجہ اجمیر۔ خواجہ من قبلہ من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی یک نگاہ گاہے از تو پھیلے پنجتن تمہاری دید کے ہیں منتظر غریب نواز تمہاری دید کے ہیں منتظر غریب نواز ہے آرزو یہی شام و سحر غریب نواز بنائے بیٹھے ہیں اجمیر نگر ہم خواجہ بنائے بیٹھے ہیں اجمیر نگر ہم خواجہ کبھی تو آؤ کبھی تو آؤ غلاموں کے گھر غریب نواز بس کبھی تو آؤ غلاموں کے گھر غریب نواز
چشت نگر کے خواجہ معین الدین بیا چشت نگر کے نگر کے خواجہ معین پیا ہے تورا راج چلے ہر نگر غریب نواز ہے تورا ایک شعر بس آخری شعر ہاں عجیب رنگ ہے عجیب رنگ ہے اجمیر میں سخاوت کا کیا ادھر غریب کھڑے ادھر غریب نواز ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز تمہاری دید کے ہیں منتظر غریب نواز کیا کہنے کیا کہنے آتے ہیں اس بہشت میں وہ کشتگان شوق آتے ہیں اس بہشت میں وہ کشتگان شوق روز ازل سے جن کا یہاں اندراج ہے ساکی تیرے جمال کی ہلکی سی ایک جھلک ساکی تیرے جمال کی ہلکی سی ایک جھلک آزردگان ہست کا واحد علاج ہے آزردگان ہست کا واحد علاج ہے واحد علاج ہے ناظرین یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد دوبارہ آپ کو یہیں سے پھر جوڑتے ہیں خواجہ پیا کی آج چھٹی ہے خواجہ پیا کی خواجہ پیا کی آج چھٹی ہے خواجہ پیا کی آج چھٹی